وعلیکم السلام۔ یہاں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گونا تسلی دینا بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو دلیل سے ثابت تھی، جیسے کہ اس سے پہلے انکا لمن المرسلین میں بھی فرمایا، لیکن منکرین نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور افسوس ہوتا تھا، تو اس پر اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے یہ بات فرمائی کہ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مختلف درجوں کے گزرے ہیں، لیکن ایمان عام کسی کی امت میں نہیں ہوا، کسی نے مخالفت کی، کسی نے موافقت کی، تو یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں، تو یہ اجمالی طور پر اس طرح سمجھا دیا۔ پھر یہ بات فرمائی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، کہ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت مت دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر افضل مت قرار دو، یوں مت کہو کہ کوئی بھی نبی یونس بن متہ سے افضل ہے علیہ السلام، اس طرح نہ کہا جائے، یعنی بعض روایات میں بعض کو بعض پر فضیلت دینے سے منع فرمایا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، جہاں دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں تو وہاں پھر اس قسم کا عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت بخشی، لیکن بطور غرور اور بطور تکبر اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت نہ دی جائے کہ دوسرے کسی بھی نبی کی توہین ہو، اس لیے منع فرمایا، ورنہ حقیقت میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا بغیر کسی واسطے کے، حجاب تھا لیکن براہ راست کلام فرمایا، فرشتے کا واسطہ بھی نہیں تھا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت بخشی۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات یہ فضیلت عطا ہوئی، ٹھیک ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع، یہ قیامت سے ڈرایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، یعنی نیک اعمال کر لو، کیونکہ نیک اعمال کا تعلق زیادہ تر یا تو جان کے ساتھ ہے یا مال کے ساتھ ہے، کہ احکام الہی اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یا تو جان کے ساتھ متعلق ہیں یا مال کے ساتھ، اور گناہ کرنے میں بندے کو یا تو جان پیاری ہوتی ہے یا مال کی محبت ہوتی ہے یا رعایت دیکھتا ہے تو وہ پھر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو گویا کہ گناہوں کی جڑ وہ مال کی محبت ہے اور جان کی محبت ہے، تو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے قتال کا حکم دیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، پچھلے پارے میں، پچھلے گزشتہ رکوع میں، اور پھر گزشتہ رکوع میں طالوت کا تذکرہ بھی تھا، ان کے لشکر کا تذکرہ بھی تھا، اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ دیا، کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے کر لو۔ قیامت کا بھی نقشہ کھینچا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی شفاعت کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا وہاں پر، وہاں اپنے اعمال کام آئیں گے، اللہ پر آخرت پر یقین کام آئے گا، اعتقاد کام آئے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ رہی بات یہ جیسے کہ آگے بھی آئے گا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا، شفاعت بھی صرف مسلمانوں کی ہوگی، غیر مسلم کی شفاعت نہیں ہوگی، کافر جو ہیں ظالم ہیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی طرح پھر بعد میں دیگر انبیاء علیہ السلام کو، اور اللہ کے ولیوں کو، شہیدوں کو، علماء کو، حفاظ کو جب سفارش کی اجازت دی جائے گی، ہر ایک کا درجہ ہوگا، سب کی اپنے اپنے مناسب ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب سب سے اوپر ہوگا، مقام محمود سب سے اوپر ہوگا، وہ بعد میں اجازت دی جائے گی، اول وہلہ میں سب سے پہلے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کہ کچھ لے دے کے جان چھڑائی جائے، وہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے آیت الکرسی کا تذکرہ ہے، اور الحی جو زندہ ہے، القیوم جو سب کا تھامنے والا ہے، پورے عالم کا، پوری کائنات کا، ساری مخلوقات کا تھامنے والا وہی ہے، اور زندہ بھی وہی ہے، باقی کوئی زندہ نہیں ہے، ہر ایک پر موت آئے گی، اس پر نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اور کچھ کہ کام کر کر کے تھک گیا، ایسا بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت ان ساری صفات، ان ساری برائیوں سے پاک ہے۔
سبحانہ۔ یہ جو آیت ہے آیت الکرسی، اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کی بڑی برکات ہیں۔ سب سے افضل آیت قرآن کی وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بہترین جواب دیا کہ سب سے افضل، سب سے عظیم آیت وہ یہی ہے۔ سورت نہیں، آیت کی بات ہو رہی ہے، سب سے افضل آیت وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ آیت الکرسی۔ تو یہ تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے، تو اس کو روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے، پڑھنا چاہیے۔ تو ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت اور آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی توحید ذات و صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں کیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم اور باقی ہونا، سب کائنات کا موجد اور خالق ہونا، تغیرات اور تأثرات سے بالا تر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور ان کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ تو کوئی تھکان پیش آتی ہے، نہ کوئی سستی، اور ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ بھی باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ اجمالی مفہوم ہے اس آیت کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ اللہ رب العزت کی صفات بیان ہوئی۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یہ اسم ذات ہے، یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی اس کی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے وہی۔ الحی القیوم، یہ دوسرا جملہ ہے۔ حی کا مطلب ہے زندہ، کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، وہ موت سے بالا تر ہے۔ قیوم کا مطلب ہے، یہ قیام سے نکلا ہے یا قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا، قائم کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیوم اور قیام مبالغے کی صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی وہ ہے جو خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھے، دوسروں کو بھی سنبھالے۔ تو قیوم حق تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی بھی تشریح ہو گئی کہ اس پہ نہ کوئی تھکان آتی ہے نہ کوئی اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ہر ایک چیز کا مالک۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی بھی تشریح ہو گئی کہ کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم بھی اس کا کامل، ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ 8واں جملہ ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نشست و برخاست اور حیز و مکان سے بالا تر ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اور نہ کیا جائے، اس طرح قیاس کرنا بدعت ہوگا، گناہ ہوگا، اس کی وجہ سے بندہ گناہ میں پڑ جائے گا۔ یہ آیت اور یہ جو جملہ ہے یہ بھی متشابہات میں سے ہے، اس کی کیفیت اور حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ البتہ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہے جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا ہے اور کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشتری جیسا ڈال دیا جائے۔ تو یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، اور اس میں جتنا قرآن و سنت میں آیا ہے بس اتنے پر عقیدہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس اللہ رب العزت کے لیے جو کرسی ہے یا ید کا تذکرہ ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ وہ کیسا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے متعلق سوال کرنا بھی بدعت ہے، کما قالہ امام مالک رحمہ اللہ نے جس طرح فرمایا کہ یہ کرسی کیا ہوگی،
ید کیا ہوگا، اللہ کے جو ہاتھ کا تذکرہ ہے، تو یہ سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ اس قسم کی آیات کے پیچھے پڑھنا، متشابہات کے پیچھے پڑھنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں کجی ہے، جو درست راستے پر نہیں ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، جو علم میں پختگی رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آمنا بھی، بس ہمارا اس پر ایمان ہے، باقی جو اس کی حقیقت ہے اس سے ہم واقف نہیں ہو سکتے، نہ کوئی انسان اس سے واقف ہو سکتا ہے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا۔ ٹھیک ہے، آگے ہے ولا یعودہ حفظہما، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے اس میں کوئی بھی مشکل اللہ کے سامنے نہیں آتی، وہ العلی العظیم، وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آیت الکرسی کی تفسیر ہو گئی۔